ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 149ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 176 اور 177 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیت کی تلاوت اور اردو ترجمہ پیش کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اہل کتاب جادہ حق سے دور کیوں جا پڑے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، تو جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ محض ضد میں آ کر راہ حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر صدق دل سے ایمان لائے، اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں اور غلامی سے نجات دلانے والوں کے لیے خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ نیز نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کر لیں تو اسے وفا کریں، اور ابتلا و آزمائش اور جنگ کے دوران صبر سے کام لیں۔ یہ ہیں راست باز اور یہی ہے پرہیزگار۔ ناظرین، ان دو آیات پر تدبر کے ذریعے ہم پیغام ربانی کی جستجو کرتے ہیں تو فرمایا گیا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یعنی یہ بات اس لیے ہوئی کہ بلا شبہ اللہ نے اتاری الکتاب حق کے ساتھ۔ ذالکہ یہ بات اس لیے ہوئی، بأن کے معنی ہے بلا شبہ، اللہ نزل اللہ نے اتاری، الکتاب اللہ نے نازل کی کتاب، بالحق حق کے ساتھ۔ کتاب اتارنے کا مقصد بلا شبہ حق بات کو ظاہر کرنا ہے۔ تمام آسمانی کتب کے نزول کا مقصد حق بات کو ظاہر کرنا ہی ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یعنی اور بے شک جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ محض اپنی ضد میں آ کر راہ حق سے بہت دور نکل گئے۔ وَإِنَّ کے معنی آتے ہیں اور بے شک، الَّذِينَ جن لوگوں نے، وہ لوگ جنہوں نے، اختلفوا اختلاف کیا، فی الکتاب اس کتاب میں، یعنی کتاب کے معنی آتے ہیں کتاب الہی، توریت، انجیل، زبور اور قرآن حکیم وغیرہ۔ اس کے علاوہ لفی شقاقن کے معنی اگر دیکھا جائے تو محض اپنی ضد میں آ کر بعید راہ حق سے بہت دور نکل گئے، یعنی کتاب الہی میں اختلاف کرنے والے محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے راہ حق سے دور جا پڑے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ کتاب اللہ تو روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف۔ لیس البر اس کے معنی آتے ہیں نیکی صرف یہ نہیں ہے، یا بھلائی یا پسندیدہ عمل صرف یہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ہر اس نیکی پر بولا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہو۔ ان تولو اس کا مطلب ہے کہ تم پھیر لو اپنے وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب مشرق و مغرب کی طرف۔ پھر ارشاد ہوا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یعنی بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر،
ولیکنہ کے معنی آپ جانتے ہیں، بلکہ البر من، نیکی یہ ہے جو، من کے معنی یہاں پر جو کے لیے جائیں گے، آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، یعنی نیکی کی پہلی بنیاد ایمان باللہ ہے، اس کے بغیر نیکی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان ہی نہیں ہے تو آپ نیکی کریں گے تو ممکن ہے کہ جو ہے اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں مل جائے، لیکن دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ ملنے کی شرط یہ ہے کہ آپ نیکی کے ساتھ ایمان ضروری ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ نیکی ضروری ہے۔ والیوم الآخری، روز قیامت پر یا آخرت کے دن پر، وہ دن جس دن ہر شخص کا حساب کتاب ہوگا۔ والملائکتی، فرشتوں پر، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ والکتاب، کتابوں پر، اس سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ایمان لایا فرشتوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر۔ نبوت صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ہوتی ہے، یہ کسی صلاحیت کے بل پر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یعنی اور اس نے دیا مال اللہ سے محبت کی خاطر، قرابت والوں کو اور یتامہ کو اور مساکین کو، مسافروں کو اور سائلین کو، سائلین جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئیں، اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ وآت المال کے معنی آتے ہیں اور اس نے دیا یا عطا کیا، مال و دولت، مال کے معنی مال و دولت، علی حبہ، اللہ سے محبت کی خاطر یا اس کی رضا سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ ذوی القربہ، قرابت والوں کو جو رشتے میں قریب سے قریب تر ہوں آپ کے، فی سبیل اللہ، خرچ کرنے میں سب سے اولین حقدار رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ والیتامہ، اور یتامہ کو، بالغ ہونے سے پہلے جن بچوں کے والدین وفات پا جائیں وہ یتامہ کہلاتے ہیں، یعنی یتیم کہلاتے ہیں۔ والمساکین، اور مساکین کو، مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ فقیر سے بھی زیادہ نادار اور مفلوق الحال ہوتا ہے۔ مفردات القرآن میں آپ جائیں گے تو اس کے الگ الگ معنی آپ کو تفصیلات کے ساتھ ملیں گے، ضرور وہاں جا کر کے مطالعہ کریں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سائلین کو، سوال کرنے والوں کو۔ سائل سے مراد وہ شخص ہے جو مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے، ان میں سے بعض تو مجبور ہوتے ہیں اور بعض عادی قسم کے سائل ہوتے ہیں جو عادی بن گئے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن مانگنے کے عادی بن جاتے ہیں، انہیں نرمی سے سمجھا دینا چاہیے کہ وہ محنت مزدوری کر کے روزی کمائیں۔ وفی الرقاب، اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ الرقاب کا معنی گردن کے آتے ہیں، محاورتاً ایسے غلام اور قیدی مراد ہیں جنہیں بلا جواز قید خانوں میں بند اور غلامی میں رکھا گیا ہو۔ پھر ناظرین گرامی آگے فرمایا گیا اسی آیت میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یعنی اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، نیز نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اسے پورا کریں، اور صبر کرنے والے، تنگ دستی اور مصیبت میں اور بیماری کے دوران، جنگ کے وقت میں جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کے معنی اگر دیکھا جائے تو اور جو نماز قائم کرے، نماز کو پابندی کے ساتھ باجماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا یا ادا کرے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے جو غربا و مساکین کو نصاب پورا ہونے پر دیا جاتا ہے۔ والموفون بعہدہم، نیز نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، یعنی جب وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں۔ اذا عاہدوا، جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، کبھی وہ وعدہ شکنی نہ کریں، وعدے کو نہ توڑیں بلکہ یہ وعدہ پورا کریں۔ والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے تنگ دستی اور مصیبت میں۔ بأسا کے معنی آتے ہیں تنگ دستی بھی کر لیجئے گا، مصیبت بھی کر لیجئے گا۔ والضرّا، بیماری کے دوران، بیماری کے دوران بھی صبر کیا جاتا ہے، کسی جسمانی تکلیف اور عموماً ذہنی اذیت کے دوران۔ بظاہر لگتا ہے کہ جو بیمار تو نہیں ہے لیکن ذہن میں ایسی چیزیں پیش ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار لگنے لگتا ہے۔ وحین الباس، جنگ کے وقت، ان پریشانیوں کو کہتے ہیں جو جنگ کے مواقع پر جسم اور جان اور ذہن و فکر کو لاحق ہوتی ہے۔ پھر اس آیت میں آگے ارشاد فرمایا گیا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور یہی ہیں وہ جو پرہیزگار ہیں۔ اولئک الذین، تو لوگ یہی ہیں جنہوں نے صدقوا،
اولئک الذین، تو لوگ یہی ہیں جنہوں نے، الذین کے معنی جنہوں نے کر لیجئے، اولئک کا معنی تو لوگ یہی ہیں، صدقوا سچ بولا، واولئک اور یہی ہیں وہ، ہم المتقون جو پرہیزگار ہیں۔ مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں عام لوگ رسوم ظاہری تک ہی تقوی کا مفہوم محدود رکھتے ہیں اور دیگر حالات میں غور نہیں کرتے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین کی روح باقی نہ رہے، محض ظاہر پر سختی سے عمل ہو۔ جب کسی قوم کی حالت ہو تو سمجھ لیجئے وہ حقائق دین سے قطعا محروم اور برائے نام مسائل پر محض رکھ رکھاؤ کے لیے عامل ہے۔ نزول قرآن کے وقت یہودیوں اور عیسائیوں کی بالکل یہی کیفیت تھی۔ یہ فسق و فجور میں ہر وقت سرشار رہتے، ایک دوسرے کو کافر کہتے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر جھگڑتے، معمولی اختلافات ڈالتے، یہ اختلاف عمل ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ لیکن عملی زندگی میں بڑی سے بڑی بدمعاشی نہ صرف گوارا ہوتی بلکہ راحت جان ہوتی۔ تحویل قبلے کے موقع پر ان لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھیں مسلمان بدل گئے، انبیاء کے مسلمہ قبلے کے روگرداں ہو گئے اور الحاد و زندقہ میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن حکیم نے اس اعتراض کی متعدد جوابات دی، اور آخری جواب وہ دیا جو ان آیات میں مذکور ہے کہ مدار مذاہب ظاہری شعائر و رسوم نہیں، ان کا مغز اصل ہے۔ بیت اللہ یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ لوازم کا بھی خیال رہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بیت المقدس کو قبلہ مان کر تم شریعت کی ہر ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ جب تک مشرق و مغرب کی تعین نہ ہو نیکی کا مفہوم ہی غلط رہتا ہے؟ نہیں، کعبہ ہو یا بیت المقدس، ان کو قبلہ بنانے کا مقصد یہ نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ ظاہر پر اکتفا کر دیا جائے اور بس، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل میں شریعت کا پورا پورا احترام، ظاہر کے ساتھ باطن کی باریکیوں پر بھی تمہاری نظر ہو، جذبہ عمل پورے جوش کے ساتھ کار فرما ہو، جہاں دل کی گہرائیاں ایمان باللہ کی روشنی سے روشن ہوں وہاں نتائج بھی حیاں ہونی چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، سراج البیان کی جلد اول میں جائیں گے تو مزید تفصیلات آپ کو اس آیت کی تفصیلات میں ملیں گی، تفسیر میں ملیں گی، ضرور مطالعہ فرمائیں۔ بہرکیف ان آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر نظر کریں گے تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین فطرت کی آواز ہے۔ لوگ محض ذاتی خواہشات اور ہوائے نفس سے اختلافات پیدا کرتے ہیں یا پھر ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر رائے حق سے دور جا پڑتے ہیں۔ نیکی کی اساس اور بنیاد ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہے، اس کے بغیر کسی نیکی کا اجر ثابت نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ تصور آخرت اور تمام اعمال کے لیے جواب دہی کے احساس سے انسان کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کا احساس دامنگیر رہتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ملائکہ پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے وحی عکس کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر جبرائیل امین وحی لاتے رہے اور اللہ کے احکام بلا کم و کاس ان تک پہنچاتے رہے۔ ملائکہ ہم وقت اپنے رب کے حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جانما ایمان بالکتاب کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام جبرائیل امین کے ذریعے بشکل وحی نازل فرمائے جنہیں کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ گویا ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالانبیاء سب ایک دوسرے سے متصل کڑیاں ہیں، ان سب کو سچا جاننا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر جان و مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس لیے اسے اس کی راہ میں لٹانا سعادت مندی کی دلیل ہے۔ ان صدقات و خیرات کے اولین مستحق عزیز و اقارب ہیں، ان کی عزت و حفاظت کا خیال رکھنا ہماری سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسکین کو خیرات دینا صرف صدقہ ہی ہوگا، مگر رشتہ دار کو خیرات دینے میں 2 حیثیتوں سے ثواب ملے گا، ایک صدقے کے اعتبار سے بھی، دوسرے صلہ رحمی کی بنا پر۔ اور اس کے علاوہ یتامہ کی نگہبانی سے معاشرے کو مضبوط اور توانا بنانا مقصود ہے۔ اگر ان کی تعلیم اور بود و باش کا خیال نہ کیا گیا تو غیر تربیت یافتہ افراد کی کثرت قوم کو برباد کر دے گی، لیکن ان کی تھوڑی سی مدد بھی نہایت مفید نتائج برآمد کرے گی۔ مساکین وہ لوگ ہیں جو فقر اور تنگدستی میں گھرے ہوئے ہوں اور عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کو پہنچنا گویا معاشرے کو اطمینان و سکون عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، مسافر جن کا زاد راہ ختم ہو جائے یا لٹ جائے بڑی پریشانی میں ہوتا ہے، ایسی بے سر و سامانی میں عزت و آبرو کا خیال رکھنے والے مسافر سخت غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی مدد کرنا بہت بڑا اجر مانا جاتا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے علاوہ ایسے سائل جو واقعی مجبور ہو کر دستے سوال دراز کرتے ہیں
اور فقر و فاقہ انہیں مجبور کر دیتا ہے، انہیں بھی اللہ کے دیے ہوئے مال سے دینا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ گردنیں آزاد کرنے میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال لٹانا بھی اجر عظیم کا باعث ہے۔ جو مظلوم بے قصور قید و بند میں پڑے ہیں انہیں آزادی دلوانا، اور پھر دنیا کی ہر غلام و محکوم قوم کو آزاد کرانے کے لیے ہر قسم کی جانی و مالی قربانی دینا بھی اہل حق کا فریضہ ہے۔ اس کے ساتھ اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا فریضہ بھی سر انجام دینا ہے۔ بندہ مومن کو دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، پھر اس کے بندوں کی خدمت سے مزید اس مولا و مالک کی رضامندی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ وفادار بندے اپنی تمام عہد و پیمان کو جو اپنے رب سے باندھتے ہیں یا آپس میں کرتے ہیں انہیں پورا کرتے اور ان کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ زندگی کے ان تمام مراحل میں عزم و یقین اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہر جسمانی تکلیف اور ذہنی کرب کو برداشت کرتے ہوئے اپنے خالق و مالک کی مدد کو تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ کے ایام میں ہر قسم کے خطرات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مندرجہ بالا باتوں پر دوام اور ثبات سے انہیں اہل تقویٰ کی زمرے میں شمولیت کا مزدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ ان تمام چیزوں پر جو عمل کرتا ہے پھر اس کو متقی بننے سے کوئی نہیں روکتا۔ غیب ناظرین گرامی، ہمیں یہاں پر اجازت دیں، وقت ہو چلا ہے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔